क्या आपको पता है कि गैर मुस्लिम माशरों में मुंतकिल होने वाले मुसलमानों की औलादों के साथ क्या हो रहा है? 90% से ज़्यादा मुसलमान बच्चे गैर मुस्लिम हो रहे हैं। मुसलमान तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं। आज की वीडियो नहीं है, एक अलमिया है। देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी महीनों से रिसर्च कर रहा था कि पता चले कि जो लोग मुस्लिम माशरों से मुंतकिल होकर गैर मुस्लिम माशरों में आते हैं, जहाँ पे गैर मुस्लिमों की तादाद 70% या इससे ज़्यादा है, तो उनका मुस्तकबिल कैसा होता है। मेरा मकसद तो ये था कि ये जानूं कि वो बच्चे जो मुस्लिम माशरों से आते हैं तरक्की की किस सीढ़ी तक पहुँचते हैं। लेकिन जब मैंने मजहबी हवाले से रिसर्च की तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसी उदासी मेरे दिल पे छाई जिसका बयां मुमकिन नहीं, और एक बाप होने के नाते एक ऐसा खौफ मेरे दिल में बैठ गया कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरी रिसर्च के मुताबिक जो लोग भी किसी मुस्लिम माशरे से गैर मुस्लिम माशरे में मुंतकिल होते हैं, उन लोगों के इस्लाम छोड़ने की जो तादाद है या जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। लेकिन दूसरी नस्ल तक पहुंचते पहुंचते ये तादाद 13% हो जाती है, जबकि तीसरी नस्ल में 37%, चौथी नस्ल में 60%। और आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि मुस्लिम माशरे से मुंतकिल होने वाले मुसलमानों की 5वीं नस्ल में से 96% लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। ये एक इतना बड़ा अलमिया है जिस पे जितना भी मातम किया जाए वो कम है। इस सिलसिले में चंद एक मशहूर मिसालें भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मिस्र की तारीख के एक बहुत बड़े आलम हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद आलम अल तंतनावी। वो बड़े ही इल्म के समंदर रहे हैं और मिस्र के अंदर उनका बड़ा एक नाम है। लेकिन उनकी नस्ल भी जब गैर मुस्लिम माशरों में मुंतकिल हुई तो तीसरी नस्ल में से उनके आधे से ज़्यादा पोतियाँ पोते गैर मुस्लिम या दीन से बेजार हो चुके हैं। वो फ़ख्र से अपना तारुफ करवाते हैं कि हम मुसलमान नहीं। इसी तरह बैरूत में एक बड़ा ही मशहूर ख़ानदान था जिसको रमज़ान या ख़ानदान या रमज़ानी ख़ानदान कहा जाता था। इल्मो अदब के हवाले से, मज़हब की नॉलेज के हवाले से और दीनदारी के हवाले से पूरे अरब में ये ख़ानदान मशहूर था। 1923 में इस ख़ानदान के कुछ अफराद सूद अमेरिका के एक मुल्क एक्वाडोर में मुंतकिल हो गए। वहाँ पे जाके गो कि उन्होंने मस्जिद भी बनाई और दीन इस्लाम की तबलीग भी करते रहे। लेकिन आज 100 साल गुजरने के बाद जब तहकीक की गई तो उनके ख़ानदान के 98 लोगों से बात की गई और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनमें से एक भी मुसलमान नहीं। वो अपना नाम चेंज कर चुके हैं। जब बात करने वाले ने उन्हें अपने आबा व अजदाद का शानदार माजी याद दिलाया और कहा कि आपके दादा परदादा बड़े पूरे अरब में अपने इल्म फजल की वजह से, अपने इस्लाम मोहब्बत की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से बड़े पसंद किए जाते थे, और आप क्या हो गए हो। लेकिन उन्हें एक मखसूस स्टाइल में कि आई डोंट केयर कह के तो साइड पे हो गए। इसी तरह एक और मिसाल हैदराबाद के एक आलम हैं जिनकी किताब कभी दरस निज़ामी का बाकायदा हिस्सा थी, उनकी लिखी हुई किताब पढ़ाई जाती थी। उनके पोते जो अमेरिका में शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट तो उनके बेटे हुए थे, लेकिन उनके पोते जो थे वो भी पता चला है कि इस्लाम छोड़ चुके हैं। अब ये देखें कि हम ये लोग जब मुस्लिम माशरों से हिजरत करके आते हैं तो ज़्यादातर हमारा मकसद यही होता है कि हम अपनी माश बेहतर करें। लेकिन माश बेहतर करने में हम इतने खुब जाते हैं, इतने गुम हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम अपनी फसलें बचाते बचाते हम अपनी नस्लें बर्बाद कर बैठते हैं। ज़्यादातर लोग बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते। खुद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि बच्चे को एक अच्छा माशी मुस्तकबिल दिया जाए,
اس کے لیے مکان لیے جائیں، اس کے لیے کوئی کاروبار بنایا جائے۔ حالانکہ غریب ممالک میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں میرا نہیں خیال کہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، جس پہ ہم لوگ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو جو اس معاشرے کے رواج ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر صلاحیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے خود 23 سال ہو گئے ہیں یورپی معاشرے میں رہتے ہوئے، معذرت کے ساتھ اور بلکہ شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ابھی مجھے بھی کامن لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک جانور ہے جس کا نام قرآن میں آیا اور اسے بہت زیادہ ناپاک اور پلید کہا گیا ہے۔ ہمارے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے کبھی اس جانور کا نام نہیں لیا، اس کو بس پلید ہی کہتے تھے۔ لیکن میں نے یہاں پہ اس معاشرے میں آ کے اپنی آنکھوں سے اس جانور کا گوشت بکتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ بے شمار دکانوں پہ اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ گو کہ میرے دل میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی کراہیت ہے، لیکن اللہ جانے یہ میرے بچوں کے دل میں یہ رہے گی یا نہیں رہے گی، کیونکہ ہوٹلوں میں بے شمار جگہ پہ جو غیر مسلموں کے ہوٹل ہیں وہاں پہ اس جانور کا گوشت پک بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اس سلسلے میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ والدین کو ادا کرنا ہے۔ انہیں ایسی سوسائٹیز بنانی ہے جہاں پہ یہ اپنا علم، اپنا کلچر اور خاص طور پہ دین بالکل خالص انداز میں اپنی نئی نسل تک منتقل کر سکیں، ورنہ تھوڑا تھوڑا ہوتے تیسری چوتھی نسل تک جاتے جاتے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو میں نے یورپ میں اور اب انگلینڈ میں بھی مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، جو چیز میں نے دیکھی ہے اور جو میرا دل دکھاتی ہے وہ ہمارے فقہی اختلاف ہیں۔ سویڈن کے جس شہر سویڈن میں میں رہتا ہوں وہاں پہ ماشاءاللہ 4 سے زائد مساجد ہیں۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ انتہائی کوشش کرنے کے بعد عید کی نماز جو ہے نا وہ اکٹھی پڑھی گئی، ورنہ 8 سالوں میں میرے خیال 7 بار ایسا ہوا ہے کہ ایک گروپ ایک دن عید کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا گروپ دوسرے دن عید کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے عبد المعید اور عبد العدل اسکول سے واپس آ کے تو اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ پاپا جی کون سا گروپ جو ہے نا وہ صحیح ہے؟ آدھے بچے کل عید کر رہے ہیں، آدھے بچے آج عید کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیچر بھی ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ یار یہ آپ ایک دن کیوں نہیں کرتے؟ تو یقین کریں میں ان کے یہ سوالات سن کے اندر سے شرمندہ ہو جاتا تھا کہ یار یہ ہم لوگ اپنی نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں۔ اب جو بندہ بھی کسی مسجد کمیٹی کا ممبر ہے، کسی مسجد کمیٹی کا انچارج ہے، کسی اسلامک سینٹر میں امام کے فرائض انجام دے رہا ہے، میری ان سب سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے فقہی اختلاف جو ہے ان کو اپنی جیبوں کے اندر ڈالو اور نئی نسل کو ایک ایسا اسلام سکھاؤ جس پہ وہ متحد ہو سکیں۔ یورپین معاشروں کے پڑھے ہوئے بچے جو ہر بات لاجک سے کرتے ہیں، اگر آپ انہیں خلائی کہانیاں سناؤ گے، ایسی کہانیاں سناؤ گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو انہوں نے دین سے بیزار ہی ہونا ہے۔ میں زیادہ تر ویڈیو اسی وجہ سے قرآن کے متعلق بناتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اسے سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، یہ انسانی نیچر کے قریب ترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس کو ڈیپلی پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ یہ کسی مولوی کی اراداری نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کے اندر مولویزم تو ہے ہی نہیں۔ جو بھی حاکم وقت بنا ہے اس کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ سب سے بڑی مسجد کا امام بھی رہا ہے۔ اسی طرح جو علاقے کے کونسلر ہوتے تھے وہ علاقے کی مسجد کے امام بھی ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلام پاورفل تھا کہ پاورفل لوگ جو ہیں وہ امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور منبر رسول پہ بیٹھ کے سچ بولا کرتے تھے۔ میری یہ ویڈیو جہاں تک بھی پہنچے اور جس کو میری یہ بات اچھی لگے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے ٹاؤن میں، جس جگہ پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی رہ رہے ہیں، اگر وہاں پہ مسجد نہیں بنی ہوئی، کوئی اسلامک سینٹر نہیں بنا ہوا، تو سب سے پہلے کوشش کر کے وہاں پہ اسلامک سینٹر